نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2026 سلیکٹیو آیات کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ اسی سلسلے میں اگلے پارے نیکسٹ جوز 27 27ویں پارے کی چند آیات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک نظر آج کے ٹاپکس پر۔ جی، آج ہم دیکھیں گے قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہے، کس طرح آسان ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں مختصر گفتگو اس ٹاپک پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کوشش تو یہی رہی اس سفر میں کہ ہر کلاس میں کم از کم ایک بار قرآن مجید کے بارے میں اس کے حوالے سے بات کی جائے، آپ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، آپ کے دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید سے متعلق کوئی نہ کوئی بات مختلف انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پھر دیکھیں گے قرض حسنہ، اس سے ملتا جلتا ٹاپک ویسے ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑا اور تفصیل سے کہ یہ خاص طور پر یعنی یہ پچھلے دنوں جو 30 ٹاسک کے سلسلے میں انفاق فی سبیل اللہ آپ سے شیئر کیا گیا، تو اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اسی ٹاپک میں آتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، بعض علماء کے نزدیک آج اس پر بات ہوگی کہ خاص طور پہ کسے کہتے ہیں اور کیا اجر ہے اس کا۔ پھر ہم دیکھیں گے دنیا کی زندگی کس طرح کھیل تماشا ہے اور کیا کچھ ہے، اور جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ بالکل حرف بحرف صحیح، مگر یہ ان کے لیے نہیں جو آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی آیت کریمہ، آیت مبارکہ 27واں پارہ، سورۃ القمر، آیت نمبر 17۔ اور میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ آیت مبارکہ اس سورہ مبارکہ میں کئی مرتبہ یہ ریپیٹ ہوتی ہے، اس سے بھی آپ اس آیت کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لقد، جب یہ لفظ آپ کے سامنے آئے تو سمجھ جائیے گا کہ اس سے پہلے چاہے نظر آ رہی ہے، لفظوں میں موجود ہے یا نہیں، قسم کھائی گئی ہے، اور یہ جواب قسم ہے، بہت زور ہے، تاکید ہے، اور بلا شبہ یقیناً یسرنا، ہم نے آسان کر دیا، القرآن، قرآن کو، لذکر، ذکر کے لیے، فہل من مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ذکر کا لفظ ہم کئی معنی میں پہلے میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں، اس دورہ قرآن میں ہی میرے خیال میں اس سے ریلیٹڈ کئی بار بات ہو چکی ہے، کئی سلائیڈز مختلف انداز میں آپ سے شیئر کی جا چکی ہے۔ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں، کچھ نئے الفاظ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یا آسان کس طرح کیا گیا، یا ایسا کرتے ہیں پہلے ذکر کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تعلیم بھی مراد ہے، تذکیر، آگاہی، تنبیہ، نصیحت، موعظت، حصول عبرت، اتمام حجت، اور جو میں اکثر سمپل آپ سے شیئر کرتی ہوں، ذکر کسی بھولی ہوئی بات کا یاد دلانا، یاد کرنا بھی، یاد رکھنا بھی،
नसीहत के माना में भी आता है, कुछ बयान करने के माना में भी आता है। तो कुरान मजीद में ये लफ्ज कई अंदाज में आपके सामने आएगा। अब आसान किस तरह है? बाज लोग कहते हैं कि, आप लोग तो कहते हैं कि कुरान मजीद बहुत आसान है, जबकि हमें तो इसके तमाम अहकामात समझ नहीं आते। या जब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, अरबिक ग्रामर सीखते हैं, तो भी हमें आसान नहीं लगता। तो कैसे आसान है? तो आज देखेंगे इंशाल्लाह ताला कई पहलुओं से आसान है। पहली बात तो ये है कि जब अल्लाह ताला ने कह दी एक बात, अब हमें समझ आए या ना आए कि किस तरह आसान है, कहीं कमी हमारी कोशिश में है, हमारे खुलूस में है। अल्लाह ताला ने जो बात कही है, अल्लाह ताला की ये बात नॉर्मल अंदाज में कर देना भी काफी था, मगर अल्लाह ताला ने ये किस तरह, ये लकद के साथ ये बात की गई है, कितना, कितनी ताकीद है इसमें। यानी हमने कुरान मजीद को नसीहत के लिए यकीनन आसान कर दिया है। इसके अल्फाज आसान है, माना भी आसान है, ना पढ़ने में मुश्किल है, ना समझने में मुश्किल है। इससे रिलेटेड मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगी। और उससे पहले ये, आप दुनिया की कोई जबान उठाकर देख लें, तो आप इतनी आसानी से ना उसे पढ़ सकते हैं, समझना तो दूर की बात है। और फिर ये कि कोई लैंग्वेज जो हमारी है भी नहीं, हम उसे पढ़ते हैं और फिर उसे याद भी कर लेते, हिफ्स कर लेते। किसी लैंग्वेज में इस तरह नहीं है। आप उसकी चंद लाइंस भी शायद लफ्ज ब लफ्ज हिफ्स ना कर सकें, और यहाँ मुकम्मल कुरान मजीद अल्लाह की बरकत से लोग हिफ्स कर जाते हैं। फिर ये बाकी जबानों की निस्बत जल्दी समझ आती है, आसानी से समझ आती है, याद भी रहती है। खास तौर पे मैं इंशाल्लाह ताला इस पे बात करूंगी कि जो उर्दू से रिलेटेड, उर्दू जानने वाले लोग हैं, उन्हें किस तरह ये आसान लगती है और फायदा होगा। जी पहले देखते हैं। तो यानी हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। इसके अल्फाज आसान हैं, माना भी आसान है, ना पढ़ने में दिक्कत है, ना समझने में। तो क्या कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे, नाफरमानी से बाज आ जाए? इसमें कुरान मजीद पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने और इससे नसीहत हासिल करने की तरगीब है। इसके बावजूद मुसलमानों में बहुत से लोग वो हैं जिनका कहना है कि कुरान और हदीस को समझना हर शख्स का काम नहीं, ये सिर्फ बड़े बड़े आलिम और फाजिल लोगों का काम है। या वो कहते हैं जी कुरान मजीद के साथ 14 या 21 उलूम वो लाजमी पढ़ने होंगे। तो अब जो लोग ऐसी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि ना आप खुद पढ़े गुमराह हो जाएंगे, ना ही आप समझ सकते हैं, पहले 14 या 21 उलूम हासिल करें फिर आप समझ सकेंगे। अब नतीजा क्या होता है कि वो सारी उम्र, अगर कोई ये पहले 14 या 21 उलूम हासिल करता है तो इसी में उम्र गुजर जाती है और कुरान मजीद के पास जाने का टाइम ही नहीं मिलता। मेरी एक बात याद रखिएगा, आप कुरान मजीद से अगर मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं, सही वाला फायदा, तो कुरान मजीद के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारिए, इसी से शुरू कीजिए। इसको पढ़ते पढ़ते इसके दौरान ही आप और उलूम भी जिस हद तक हो सके उन्हें हासिल कीजिए, मगर इससे ना ताल्लुक छूटे आपका। तो कई तो ऐसे जालिम हैं जो कहते हैं कि आम आदमी के लिए कुरान का तर्जमा पढ़ना ममनू है क्योंकि इससे गुमराही का खतरा है। हालांकि कुरान मजीद अरबी जबान में उतरा और लोगों की हिदायत के लिए उतरा। हर आम और खास और आलिम और जाहिल अरब ने इसे सुना, समझा, इस पर अमल किया और इसे आगे पहुंचाया। और हमारी खुश नसीबी तो ये है कि हमारी जो उर्दू जबान है ना, उसमें मोर देन 70% अल्फाज, यानी कि कुरान मजीद के तकरीबन मोर देन 70% अल्फाज वो हमारी उर्दू जुबान में मौजूद है। हम उन्हें जानते हैं। अब हमने ही कभी स्कूल को संजीदगी से नहीं लिया, और फिर अगर उसमें उर्दू का संजीदगी से नहीं लिया, उर्दू का क्या है, क्लास ले ली नहीं तो ना सही, पास तो हो ही जाते हैं, या सिर्फ नंबरों के लिए बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अगर किसी ने उर्दू जबान को प्रॉपर पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में, और मुताले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपकी वोकेबलरी तो इतनी अच्छी होगी।
اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں اتنی آسانی ہوگی. جب میں نے شروع کیا تو مجھے تو اتنا اچھا لگا، اتنا مزہ آیا کہ بہت سے الفاظ تو اردو کے، ہاں یہ اور بات تھی کہ میں اردو میں ان کو، مجھے یہ پتا تھا کہ یہ اس کا تھوڑا سا جی کہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن مجھے ایکچوئل میننگ کہاں سے نکلا ہے، کہاں کیا کیا مطلب ہے، یہ مجھے نہیں پتا تھا. لیکن پھر بھی سمجھنے میں آسانی ہوئی، فائدہ ہوا الحمدللہ. تو عربی زبان نے اردو بھی ٹھیک کر دی. ابھی میں یہ نہیں کہتی کہ پوری ٹھیک ہوئی، ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. لیکن جو بہت غلط بیانی تھی اور صحیح الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں تھی، تو عربی کے سیکھتے سیکھتے اردو بھی بہتر ہونے لگ گئی الحمدللہ. میں آپ سب ماؤں سے یہ کہوں گی، آپ لوگ جو آج کل گھر میں بھی انگلش بولنے کے پیچھے ہم پڑے ہوتے ہیں، اسکول والے بھی انگلش میں بات کرتے ہیں، وہاں تو لازمی ہوتا ہے بچے پہ فائن کیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے اگر وہ اردو میں بات کرتا ہے. گھر میں بھی ہم چھوٹے بچوں سے انگلش میں ہی بات کرتے ہیں. ضرور کیجیے، بہت اچھی لینگویج ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں کبھی نہیں روکوں گی نہ منع کروں گی، لیکن اردو زبان کی حق تلفی ہوگی تو یہ چیز غلط ہے. اردو زبان اور ہر زبان، اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیے، گھر میں اردو میں بات بھی کیجیے. اور مدر ٹنگ جو بھی ہے آپ کی، پنجابی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں، وہاں جو بھی لینگویجز ہیں وہ ضرور بچے کے ساتھ شیئر کیجیے، اور خوشی اور فخر کے ساتھ کیجیے کہ ہم ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں. اور آپ کبھی غور فرمائیے گا، جہاں انگلش بولتے انسان اچھا لگتا ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے ہمیں، ہم تو ویسے فین ہو جاتے ہیں اس شخص کے جو انگلش بول رہا ہو اور اچھی بول رہا ہو. کبھی غور کیجیے گا، کوئی شخص صحیح اردو بول رہا ہو نا، تو جو اس کی ایک شان ہوتی ہے نا اردو زبان کی، وہ ہر زبان کی نہیں ہوتی. اور پھر عربی کوئی جانتا ہو اور بول رہا ہو اور قرآن مجید کی بات کوئی کر رہا ہو، اس انسان کی تو کیا ہی شان اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی برکت سے. تو اپنے بچوں کو اردو سکھائیے، اس نیت سے کہ کل جب وہ قرآن مجید سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو انہیں فائدہ ہوگا، انہیں آسانی ہوگی. جب ہم گرامر کا کورس کرتے ہیں تو بہت سی باتیں، بہت سے الفاظ اردو کے ہمارے سامنے آتے ہیں، وہی گرامر جو اردو میں ہم نے سیکھی ہوتی ہے ہمیں عربی گرامر سیکھنے میں بہت مدد ملتی ہے. تو خوش ہو کر بولا کریں، گھر میں سیکھیں اور سکھائیں، کیونکہ یہ آپ کو قرآن مجید جو کہ دنیا کی بہترین زبان ہے، قرآن مجید کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے عربی کو سلیکٹ کیا ہے قرآن مجید کے لیے، تو اردو سے آپ کو عربی سیکھنے میں مدد ملے گی. حالانکہ وہ الفاظ آئے عربی سے ہیں اردو میں، لیکن چلے کوئی بات نہیں، ہم پہلے اردو میں ٹوٹی پھوٹی سیکھ لیں گے اپنے اسکول میں، کالج میں. اور ہمارے دور میں تو چونکہ نیوز پیپر، یہ اخبار ہوا کرتے تھے تو وہ بہت شوق سے پڑھتے تھے، وہاں سے بہت الفاظ کا پتہ چلا. آج کل چونکہ اخبار کا ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور اس پر احتیاط نہیں کی جاتی، اس پر تو انگلش کی بھی ٹانگیں توڑ مروڑ کے رکھ دی ہیں. جو ہمیں انگلش سکھائی جاتی تھی، جو کبھی ناول وغیرہ ہوتے تھے پرانی انگلش، اب تو وہ اس کا وہ ٹوٹلی ختم ہو گیا. اب تو انگلش کی الفاظ بھی بدل کے رکھ دیے ہیں، بولنے کا انداز بھی بدل کے رکھ دیا ہے. خیر، تو اردو کا بھی اسی طرح سے ہے، کوئی حرج نہیں، جس کو جو ٹھیک لگتا ہے جی. اگر نئے دور کا لوگ اسے تھوڑا آسان کرنا چاہتے ہیں تو مختصر رکھنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی چوائس ہے. لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسی کتابیں، کم از کم اردو جو سلیبس آپ کا چل رہا ہے اس میں ابھی بھی پرانی اردو کے الفاظ سامنے آتے ہیں، وہ ضرور خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. ان کا سلیبس، بچوں کو اردو خود پڑھایا کریں، اور کچھ نہ صحیح اردو اور اسلامیات ماں ہی پڑھائے. نہیں آتی تو پہلے سیکھ لیں، پہلے تھوڑی تیاری کر لیں اس لیکچر کی، ہر لفظ پہ نشان لگا کے سیکھ لیں، لکھ لیں، پھر پڑھا لیں. کچھ نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ بن جائیں دوبارہ سے. ویسے تو قرآن مجید جب آپ پڑھیں گی تب بھی آپ دوبارہ سے اسٹوڈنٹ بن جائیں گی. جو مزہ اسٹوڈنٹ بننے کا ہے نا، اور وہ بھی قرآن مجید کا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے دنیا میں قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ ہونے سے زیادہ اور کیا اچھا ہو سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے اس سے زیادہ کچھ اچھا ہے تو ضرور مجھ سے شیئر کیجیے گا. اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ زندگی قرآن مجید کے ساتھ گزر جائے،
سیکھتے گزر جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیں، سکھائیں بھی اور ساتھ ساتھ عمل بھی جاری رکھیں۔ تو اب یہ ہے کہ جی ہماری لینگویج کا 70% آپ کو قرآن مجید کے الفاظ میں ملے گا، تو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ہر آدمی قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے۔ مگر جن لوگوں نے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں نیا دین بنا لیا ہے، اور توحید کے مقابلے میں شرک، اور سنت کے مقابلے میں بدعت کو اختیار کر لیا ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ لوگ اصل قرآن مجید اور حدیث سے آگاہ نہ ہو جائیں، ورنہ ان کے پنجے سے نکل جائیں گے۔ جسے صحیح علم مل جاتا ہے نا قرآن مجید کا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، وہ فرقوں میں نہیں پڑھ سکتا، چاہے کسی کو میری یہ بات بری لگے۔ ایون کہ کچھ یہ بھی میسیجز مجھے ملے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان چاروں آئمہ کرام میں سے کسی کو فالو نہ کریں، ہدایت کے لیے ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے لوگوں نے یہ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، فرقے کے نام پہ، مسلک کے نام پر دکانداریاں چمکائی ہوئی ہیں۔ وہ ان کا مقصد قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب کیسے پتا چلے گا؟ آپ خود قرآن مجید کو سمجھیں، شروع تو کریں، پھر آہستہ آہستہ جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے پراپر کورس بھی کریں، استادوں کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن شروع تو کریں، کہیں سے شروع کر لیں، خود ہی شروع کر لیں۔ کچھ نہیں ہوتا، اتنے اتنے نان مسلم قرآن مجید کو پڑھ کر، خود ہی سے پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے، اور ہم جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ آپ کو عجیب نہیں لگتی لوگوں کی یہ باتیں؟ وہ مجھے تو وہ ایسی باتیں کرتے لوگ عجیب لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارے، صحیح والا قرآن مجید آپ کے اندر اترے گا، یہ فرقے مسلک سب نکل جائیں گے آپ کے اندر سے، پھر آپ کا دل چاہے گا قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے کو، قرآن مجید کو اور پڑھنا چاہیں گی، بس پڑھتے ہی جائیں، سیکھتی جائیں، قرآن مجید کو قرآن مجید سے سیکھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر حدیث کا دل چاہے گا آپ کو، اوتھینٹک حدیث کی طرف جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ ہر حدیث پہ نہیں آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کہیں گے نہیں مجھے اوتھینٹک چاہیے، صحیح والی چاہیے، یہ چلے حسن والی۔ آپ کا ضعیف پر بھی دل مطمئن نہیں ہوگا، اور موجود من گھڑت تو چھوڑ ہی دیں گی، وہ تو زندگی سے نکل جائے گی۔ تو یہ پھر آپ بہتر سے بہترین کی تلاش میں نکل جائیں گی۔ پھر آپ کا یہ، آپ کہیں گے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ڈائریکٹ پڑھ رہی ہوں، میرا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ایک کنیکشن بنتا جا رہا ہے، میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میں جاننا شروع ہو گئی ہوں، میں حدیث پڑھنے لگی ہوں۔ تو یہ باقی سب تو بعد میں آتے ہیں، وہ تو بعد میں دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی آئمہ ہیں سب قابل احترام ہیں، مگر وہ بعد میں ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو خود جڑ جائیں اس کے ساتھ ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، پھر جہاں کمی محسوس ہوگی، کوئی بات کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، آپ کو ایسے استادوں سے بھی ملوا دیں گے، ایسے کورسز بھی کروا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایسے مفسرین کی کتابوں سے بھی آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ آپ شروع تو کریں یہ سفر۔ ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پہلے ہمیں کوئی دوست یا گھر والے پہلے مسلک سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ہمیں پتا چلتا ہے ہم پہلے یہ ہیں، اور اس شور میں مسلمان ہونا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اصل میں مسلمان تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور یہ ہماری بہترین پہچان ہے۔ پچھلے دورہ قرآن یعنی کہ اس میں پچھلی کسی ریکارڈنگ میں آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین بات اس کی ہے، جو تین باتیں ہم نے دیکھی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، ٹھیک ہے، اپنی طرف نہیں، کسی فرقے یا مسلک کی طرف نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تو یہ کبھی بھی نہ بھولیں۔ اور پھر اس کی جو تفصیلات تھی وہ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں، اسے آپ دہرا لیجئے گا۔ تو آپ قرآن مجید سے آپ نے جڑنا ہے، عہد کیجیے۔ اب تو بس 3 ہمارے اور کلاسز رہ گئی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب قرآن مجید سے جڑیں، اس طرح جڑیں کہ کبھی ہم بس الگ نہ ہوں، مرتے دم تک بھی، موت کے وقت بھی،
قرآن مجید جاری ہو زبان پہ تو کیا ہی بات ہے، اور پھر قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو، قیامت کے روز بھی ہمارا ساتھی ہو، ہماری سفارش کرے، اور یہ ایسا دوست ہے، اس سے بڑھ کر آپ کسی رشتہ دار، کسی دوست کو نہیں پائیں گے، یہ ایسی دوستی نبھائے گا۔ آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ مخلص ہوں، یہ اخلاص کے کیا کہتے ہیں وہ لیول سب سے بڑھ جائے گا، ریکارڈ توڑ دے گا سارے، آپ کو حیران کر دے گا کہ کوئی اتنا بھی مخلص ہو سکتا ہے۔ قدم قدم پر آپ کو گائیڈ کرے گا، یہ کرو، یہ مت کرو، رک جاؤ، سوچ لو، چھوڑ دو، وقت ضائع نہ کرو، آخرت پہ توجہ رکھو۔ کچھ بھی کہنے لگیں گی، کچھ بھی کرنے لگیں گی، یہ آپ کو یاد آ جائے گا جتنا اس کے ساتھ وقت گزاریں گی۔ پوری کی پوری آیات آپ کے مائنڈ میں گھومنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کی وساطت سے احادیث مبارکہ یاد آنا شروع ہو جائیں گی، پھر سیرت النبی یاد آنا شروع ہو جائے گی، رک جائیں گی اس غلط کام سے اور صحیح کام کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایسا دوست ہے، ایسی دوستی ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان کیے جانے کا ایک کرشمہ اور معجزہ یہ ہے کہ سہولت کے ساتھ حفظ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے ہزاروں لاکھوں حافظ ہر دور میں، ہر زمانے میں پائے گئے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں حفظ کا شوق رکھ دیا ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار آدمی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ قرآن مجید ضرور حفظ کرے۔ تو یہ، اور پھر آپ یہ سفر شروع کریں۔ آپ نے زندگی میں جو بھی کورسز کیے ہیں، ڈگریز لی ہیں، کالج، یونیورسٹی، کچھ بھی، آپ ان سب کی نسبت آسان پائیں گی، اور اسے فار گرانٹیڈ نہ لیجئے گا۔ یہ نہ سوچیے گا، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو کسی فیلڈ میں نہیں چلتا اسے وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے اس فیلڈ میں آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اب جو جس نیت سے آئے ہیں کوئی کمانے کے لیے، گدی سنبھالنے کے لیے، دنیا داری کے لیے، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جو صحیح رب والے ہوتے ہیں نا، صحیح اللہ والے ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید جب ان کے اندر اترتا ہے تو ایک وہ اور ہی دنیا ان کی، جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک نیا انسان ان کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ سب سے آسان پائیں گے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کوئی چاہ کر بھی قرآن مجید کا نہ کورس کر سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھا سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جسے وہ چاہے نواز دیتا ہے۔ موقع بہت سارے لوگوں کو دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا۔ پہلے تو موقع بہت سارے لوگوں کو ان میں سے ملتا ہے، پھر جو اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو صحیح لے کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں نا پسند آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے کسی کے انداز کا، طریقے کا، اس کو پھر آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد اسے پڑھانے کا بھی ملتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ پھر اور کام لیتے ہیں۔ اب کام لینے میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص ہے وہ لاکھوں لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، مگر اس کا مقصد مسلک کو ہائی لائٹ کرنا ہے، فرقے کو ہائی لائٹ کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، اپنا نام چاہنا ہے، اور بظاہر لاکھوں فالوورز ہوں گے، میرے اور آپ جیسے کہیں گے واہ یہ تو اس کے اتنے زیادہ فالوورز ہیں، اس میں کچھ تو ہوگا۔ تو آپ ان چیزوں پہ نہ سوچا کریں، کسی کے نمبر تعداد پہ نہ جایا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو وہ دور دراز کسی ایسے علاقے میں جہاں چند سو کی آبادی کسی گاؤں میں رہ رہی ہے، وہاں ایک، اور میں نے ایسا ہی گاؤں یہ میں نے یوٹیوب پر دیکھا تھا، اور ان کا امام مسجد، اور وہ یہاں سے پنجاب سے اٹھ کے وہ دوسرے صوبے کے گاؤں میں گیا ہوا ہے جہاں چند سو کی آبادی، ان کے گھر تھے، اور وہاں نان مسلم بھی تھے، اور ان میں مسلمانوں کے لیے وہ ایک جو مولوی صاحب تھے، قاری صاحب تھے، ان کا رزق اللہ نے دیکھیں لکھا تھا، اور اللہ نے ان سے کام لینا تھا۔ وہ یہاں پنجاب کی، میرے خیال میں فیصلہ آباد، یہ پتہ نہیں اس کے کسی قریبی علاقے سے یہاں سے اٹھ کر وہ وہاں گئے ہوئے اور اپنا کام کرے، اور دنیا نہیں جانتی ہے انہیں، مگر دنیا نہیں جانتی سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ دنیا جانتی ہے یا نہیں جانتی، یا کیوں نہیں جانتی۔ اللہ جانتا ہے نا، بس یہ کافی ہونا چاہیے، وہ ہم سے کام لے لے۔ دعا کیجئے، اس دورہ قرآن کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ نے، اور آج تو ہمارے ماشاءاللہ آج رات سے ہماری طاق راتیں شروع ہو جائیں گی، آخری عشرہ۔ اور طاق راتیں صرف طاق راتوں کو نہ سمجھیے گا،
پوری 10 دن 10 راتوں کو خاص سمجھیے گا، میں آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس بحث میں نہ پڑیے گا، یہ 25ویں ہے 27ویں ہے کون سی ہے، مجھے آج رات یہ نظر آیا، مجھے آج صبح یہ نظر آیا، مجھے یہ محسوس ہوا۔ آج چھوڑ دیجیے گا ان باتوں کو، ان چکروں میں نہ پڑیے گا۔ آخری 10 دن ہے، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجیے گا۔ جو کمی بھی رہ گئی زندگی میں، اس 20 روزوں تک اللہ سے دعا کیجیے گا، وہ آخری 10 دن ہمیں مزید عبادت کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کیجیے گا، معافی مانگیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ ہمیں ان 10 دن میں مزید عبادت کرنے کی، اللہ تعالیٰ آپ سے معافی مانگنے کی، آپ کو راضی کرنے کی توفیق ہمیں مل جائے۔ آپ کی نیت ہوگی نا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے گا آپ کو وہ طاقت وہ خود ہی مل جائے گی ليلۃ القدر۔ تو یہ 10 کے 10 دن، اب یہ مزید آپ نے کمر بستہ ہو جانا ہے، تھکنا نہیں ہے، خوب محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دعائیں مانگنی ہے کہ یا اللہ قرآن مجید سے جوڑ دیں، یا اللہ یہ سفر صرف رمضان تک نہ رہے، یہ سارا سال بھی رہے، ساری زندگی رہے۔ تو خوب دعائیں کیجیے، آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں دیکھ لوں کہ میں نے کوئی سلائیڈ مس تو نہیں کی اس سلسلے میں۔ جی ایک سلائیڈ میں نے مس کی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی بات ہے، جتنی بھی کی جائے کم ہے، پہلے بھی وقت کم ہوتا ہے، اس پہ بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ تک یہ پہنچے۔ بس آپ جڑ جائیں قرآن مجید سے، کہیں سے بھی کورس کریں کسی بھی طرح۔ دیکھیے جی اس کے آسان ہونے کے کچھ پہلو ہیں۔ عربی زبان میں نازل ہوا، مانے یا کوئی نہ مانے، چاہے آپ کو تھوڑی گرامر کسی مختلف وہ کورس کرتے ہوئے بعض دفعہ جملہ فعلیہ اسٹوڈنٹس کو مشکل لگتا ہے، ان کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو رہا، یہ تو مشکل لگ رہا ہے، اس سے مشکل مشکل آپ ڈگریز لے چکے ہیں، کورسز کر چکے ہیں، یہ میں کہہ رہی ہوں ان سے آسان ہے۔ اور میں ایک بات یہی کر رہی تھی، اس کی آسانی کو یہ نہ سمجھیے گا کہ جسے کوئی کام نہیں آتا ہے وہ قرآن میں دین کا کام کر لے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دین کا کام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو چنتا ہے۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے۔ کوئی چیز ایک بار نہیں آتی 3 بار کر لیں، 3 بار نہیں آتی 7 بار کر لیں، 11 بار کر لیں، 13 بار کر لیں۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ نے قرآن مجید اخلاص کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور اس سے ریلیٹڈ آپ نے گرامر یا کوئی کورس سمجھنا شروع کیا ہے، یا قرآن مجید کی کسی آیت کو، اور وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے آج نہ آئے، چند دنوں تک، چلیں میں اپنی مثال دیتی ہوں، مجھے بہت ساری باتیں عربی گرامر کی یا قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر الفاظ کی مجھے 2 2 ڈھائی سال بعد سمجھ آئی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ کوشش چھوڑی ہے، اس دوران کہیں نہ کہیں وہ جب بھی لفظ سامنے آتا تھا ڈھونڈتی رہی، سوچتی رہی، پوچھتی رہی، غور و فکر کرتے رہے۔ پھر اچانک سے اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں وہ رات کو ہو سکتا ہے کہ سونے سے پہلے وہ دل میں اتر جائے، اچانک سے کسی استاد کو سنتے سنتے وہ سمجھ آ جائے۔ اس سے پہلے حالانکہ میں 20 کتابیں پڑھ چکی، کسی لوگوں کو سن چکی۔ تو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ نے ایک منگتا بن کے نا، مانگنے والا بن کے اللہ تعالیٰ کے در پر کھڑے رہنا ہے۔ اس رمضان میں بھی خاص طور پہ آخری 10 دنوں میں، 10 راتوں میں، بس آپ مانگنے والے بن جائیں۔ اب وہ کس وقت نوازے گا یہ وہ جانتا ہے، یہ اس کی بہتری ہے۔ آپ کھڑے رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ نوازنا چاہے اور آپ سو رہے ہوں، وقت ضائع کر رہے ہوں۔ آپ نے سارا رمضان 20 بہت اچھے گزار لیے، اپنی طرف سے جو بھی ہم کرتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، صدقہ خیرات، روزے تو ہیں ہی الحمدللہ، اور دورہ قرآن، قرآن مجید پڑھنا پڑھانا جو بھی ہے ہم اپنی طرف سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آخری 10 دن میں سست ہو جائیں، تھک جائیں، سو جائیں، غافل ہو جائیں۔ تو
نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. آپ اگر مانگنے والے بن کر اللہ کے در پہ کھڑے ہیں نا، تو آپ سارا سال کانشیس رہیں گے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ مجھے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت آپ کے دل میں کچھ بھی اتار دیں گے، آپ نوازے جائیں گے. بس یہ ہے کہ آپ اس وقت، آپ کی توجہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، غافل نہ ہو. کبھی یہ نہ سوچیے گا بہت کر لیے، بڑی عبادت کر لی، بڑا پڑھ لیا، بڑا پڑھا لیا. نہیں، وہیں پر فل سٹاپ لگا دیا جائے گا. اللہ سے بہترین دعا، ان کے بہترین قرآن مجید کے علم کی دعا مانگا کریں، اور نفع بخش علم کی، جو میں پہلے بھی کئی بار آپ سے شیئر کر چکی ہوں. چونکہ دورہ قرآن ہمارا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم مانگیے گا، جس کا، جس میں اللہ راضی ہو جائے، وہ ہوتا ہے نفع بخش. جس میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، وہ ہوتا ہے نفع بخش. مخلوق میں صرف انسان نہیں ہے، پوری کائنات میں کسی کو بھی ہم سے فائدہ پہنچے، وہ ہوتا ہے نفع بخش. اور جو آخر میں رب راضی کر دینا، وہ ہوتا ہے نفع بخش. ہمیں نہیں پتا، میں علم حاصل کرنے سے نہ کسی کو روکتی ہوں نہ منع کرتی ہوں، میں تو بہت موٹیویٹ کرتی ہوں. لیکن میں یہ کہتی ہوں ساتھ دعا ضرور کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ میری زندگی، ایک تو پہلے ہم اتنا لیٹ قرآن مجید سے جڑتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے غیر ضروری علوم، مسلک، فرقے کی باتوں میں ضائع ہو جائے. تو قرآن مجید کو زیادہ وقت دینا ہے، قرآن مجید کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے. یہ خود لے کر چلے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. قرآن مجید کو زیادہ وقت دیں. اب یہ نہ کیجیے گا کہ پہلے میں یہ علوم حاصل کر لوں پھر قرآن مجید اٹھاؤں گی. نہیں، قرآن مجید اٹھا لیں، بس قرآن مجید اٹھا لیں. آتا ہے تو بھی، نہیں آتا ہے تو بھی، تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے تو بھی، نہیں آتا تو بھی، کچھ بھی نہیں آتا بسم اللہ پڑھتی جائیں، کچھ بھی نہیں آتا دیکھتی جائے قرآن مجید کے ہر لفظ کو. لیکن اس کو اٹھا لیجئے، اس رمضان میں اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے، اپنے سینے سے لگا لیجئے، اور خوب رو رو کے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا علم، مجھے قرآن مجید سمجھنا ہے، مجھے جاننا ہے، مجھے سکھا دیجئے، اس سے میری دوستی کروا دیجئے، ہمارے سینوں کی بہار بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ اس کے بغیر میرا دل نہ لگے، کوئی دن ایسا نہ ہو جو اس کے بغیر گزر جائے. تو اب آپ نے آخری عشرے میں اور بھی دعائیں کرنی ہیں. تو یہ آسان ہے، کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں آسان ہے، اور اس لیے آسان نہیں ہے کہ یہ باقی علوم کی نسبت، وہ بھی وجوہات ہیں. اللہ کی برکت سے آسان ہے. میرے رب نے کہا ہے آسان ہے تو آسان ہے. بیچ میں اگر کوئی تھوڑی مشکل آ بھی گئی تو کیا ہوا؟ کچھ سیکھتے ہوئے، یا کچھ اس کے کورس کرتے ہوئے کوئی سیکھنے میں مشکل آ گئی، کوئی بات نہیں سمجھ آ گئی، کچھ مہینوں بعد سمجھ آ جائے گی، کچھ ہفتوں بعد سمجھ آ جائے گی، ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے نہیں آتی نہ آئے. بات یہ ہے کہ وقت کہاں گزرا ہمارا. قرآن مجید کے راستے میں وقت گزر جائے، زندگی گزر جائے، اس سے زیادہ خوش نصیبی ہو نہیں سکتی کسی کی. اور سمجھ آنا کہتے کسے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ سب جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا، اس آیت کو جیسے میں نے سمجھا ویسے کسی نے نہیں سمجھا، جیسے انہوں نے سمجھا ویسے کسی نے نہیں سمجھا. یہ ہمارے صرف دعوے ہیں. لوگ ایسے ایسے کورسز سورۃ الرحمن کے، سورۃ الکہف کے، اور بھی بہت کچھ لوگ کرواتے ہیں. اور جی جس طرح یہ ہمیں سمجھ آئی ہے، ہم نے سو تفاسیر پڑھی ہیں، اور یہ ہم نے آپ کے لیے یہ لکھا ہے، یہ ہم کورس کروا رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں. بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، فائدہ بھی ہوگا. لیکن ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ آیت کا جو اصل مقصد تھا، مفہوم تھا، وہ مجھے سمجھ آیا ہے. یہ تو سمندر ہے، اس میں تو ہم بس ڈبکیاں لگاتے رہیں گے، ہاتھ پتہ نہیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. تو بس یہ ہے کہ سمندر کے کنارے بھی چاہے ہمارا زندگی گزر جائے، کچھ بھی نہ آئے، بس قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر زندگی گزر جائے، تو بھی خوش قسمتی ہے. برائیوں سے بچ جائیں گے، غلط، ہمارا وقت نہیں ضائع ہوگا. تو یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. نادان ہیں وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں. یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح معنی میں سمجھ آیا ہوگا، یا پھر صحابہ کو سمجھ آیا ہوگا، اور یا اللہ والے ہیں، یہ سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ مفسرین، میں بھی انہیں پڑھتی ہوں، ان سے فائدہ اٹھاتی ہوں. لیکن کسی ایک مفسر کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ 100% اس کی تفسیر، بس اسی کو فالو کریں، ایک سے زیادہ کو پڑھا کریں. کیونکہ کوئی آیت کسی کی زیادہ اچھی ہوگی، وہاں سے سمجھ آئے گی، کوئی کسی کی، اور پھر بھی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے. تو اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے
اس کا بہترین علم دے، میرا سینہ کھول دے، مجھے سمجھ آ جائے جیسے یہ ہے، جیسے یہ اتارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا دل بدل جائے، میرا عمل بدل جائے، میں بدل جاؤں، آپ کو پسند آ جاؤں میں، اس طرح یہ قرآن مجھے بدل کر رکھ دے۔ یہ ہوتا ہے نفع بخش علم، جس سے ہم بھی بدلیں، ہمارا دل بدلے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں راضی ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے نفع بخش علم۔ پھر آپ اس راستے پہ چلیں گی، وہ آسان کرے گا۔ مشکلات آئیں گی، کبھی میں بیمار پڑ جاؤں گی، کبھی کوئی گھر میں ذمہ داریاں، کبھی کوئی باہر کے کام، کبھی فزیکل ایشوز، کبھی مینٹل ایشوز۔ ہم عورتیں بہت ساری چیزوں کو فیس کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے آسان نہیں ہے یہ سفر، یہ زندگی کا سفر، یہ قرآن مجید کا سفر۔ کبھی فزیکل ہم ڈل ہوتی ہیں، کبھی مینٹلی ڈل ہوتی ہیں، کبھی اینزائٹی ہوتی ہے کسی کو، کبھی کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ نارمل ہوتے ہیں یہ، جو منتھلی سائیکل ہوتا ہے اس میں یہ نارمل چینجز ہوتی ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ میڈیسن لینی پڑتی ہے، ویسے ہی ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، آپ نے قرآن مجید کو نہیں چھوڑنا۔ شروع میں آپ کو فائدہ دے نہ دے، سکون دے نہ دے، آسان لگے نہ لگے، چھوڑنا نہیں ہے۔ آہستہ 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 ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھیے گا یہ سفر کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرتے، پھر آپ کی یہ پکا دوست بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کی روح کا حصہ بن جائے گا، آپ کا اس کے بغیر دل نہیں لگے گا۔ تو یہ اب آپ نے آخری عشرے میں، جہاں آپ نے خوب استغفار بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص جو طاق راتوں کی دعائیں ہیں وہ بھی خوب کثرت سے مانگنی ہے، اور صرف طاق راتوں کو ہی نہیں ڈھونڈنا، پوری 10 راتوں میں آپ کوشش کیجئے، محنت کیجئے۔ ہمارا تقریب یہ دیکھیں 20 روزے گزر چکے ہیں، صرف 10 رہ گئے ہیں، اور اس میں کثرت سے جہاں اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے گا، دنیا کے امن کے لیے دعا کیجئے گا، وہاں آپ نے یہ قرآن مجید سے جڑنے کی اور یہ شرح صدر کی یہ خوب دعائیں کرنی ہے، نفع بخش علم کی دعائیں کرنی ہے، اپنے لیے بھی کرنی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی کرنی ہے، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کر کے جائیں، خوب دعائیں کریں۔ رمضان کی دعائیں ہیں، رمضان مل جائے خوش قسمتی، اس میں ہمیں پھر آخری عشرہ مل جائے اور خوش قسمتی، اس کی آخری راتیں مل جائیں، اس میں دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ خوش قسمتی سمجھیے گا۔ کثرت سے دعائیں مانگیے اپنے والدین کے لیے جو آپ کے خاندان میں گزر چکے ہیں، جو آپ کے ویسے سب مسلمان جو فوت ہو چکے ہیں، کل ہم بھی تو اس جگہ ہوں گے، ہمیں بھی ان دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ اور اپنے لیے خوب دعائیں کر کے جائیں، کوئی یاد کرے یا نہ کرے۔ ویسے تو جو اللہ کا کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کسی نہ کسی طرح بعد کی دنیا سے بھی کرواتے ہیں اس کا، اور کچھ نہیں تو فرشتوں سے کروایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے ہیں کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لیں، کوئی چھوٹا سا کام لے لیں۔ اب وہ چھوٹا ہماری نظر میں ہو سکتا ہے، میں آپ کو ابھی بتا رہی تھی نا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے لاکھوں فالوورز ہیں، مگر وہ دین کا کام صحیح نیت سے نہیں لے کر چل رہا ہے، وہ اپنے مسلک کو، فرقے کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ قرآن کی بات کم کرتا ہے، حدیث کی بات کم کرتا ہے۔ اور ایک شخص کہیں دور کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا، میں نے خود یہ گاؤں وٹنس کیا ہے، وہاں چند سو لوگ ہیں جس میں سے چند مسلمانوں کے گھر ہیں، اور وہ ایک صوبے سے اٹھ کے وہاں دوسرے صوبے میں گیا ہوا ہے، اور وہاں پانچوں وقت اذان دیتا ہے، نماز کرواتا ہے، جتنا اس کو اللہ نے علم دیا ہے قرآن مجید کا وہ وہاں پہ لوگوں کو لے کر چل رہا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا، ہماری نظر میں وہ تھوڑا سا کام کر رہا ہے، اللہ کی نظر میں کیا تھوڑا ہے کیا زیادہ ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ دنیا ہمیں جانے نہ جانے فرق نہیں پڑنا چاہیے، میرا رب مجھے جانتا ہے، میری نیت جانتا ہے، میرے دل کا حال جانتا ہے، میرا شوق، میری طلب، میری تڑپ جانتا ہے۔ بس دعا کیجئے گا، یا اللہ مجھ سے دین کا کوئی کام لے لیجئے گا، مجھے میری زندگی اس طرح ضائع نہ ہو جائے، میں ضائع نہ ہو جاؤں، میں ایسا نہ ہو اس دنیا کی رنگینیوں میں، یہ اس کے دھوکے میں آ جاؤں اور میں کہیں گم ہو جاؤں، میں اسی طرح کہیں مر جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ یا اللہ میری زندگی ضائع نہ ہونے دیجیے گا، میرا وقت ضائع نہ ہونے دیجیے گا، مجھ سے کوئی کام لے لیجیے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اب وہ کیا کام ہوگا وہ خود آپ سے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھیے گا اگلے رمضان تک آپ کی یہ دعائیں کس طرح رنگ لے کر آئیں گی،
اس رمضان میں جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو اس کی قبولیت رمضان کے بعد آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ قرآن مجید کے کسی کورس سے جڑ جائیں گے. آپ ایک کورس کریں گی، دوسرے کورس کی توفیق مل جائے گی. پڑھ رہی تھی، پڑھانے کی مل جائے گی. پڑھا رہی تھی، ایک کورس کروایا، دوسرے کی مل جائے گی. آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت خود نظر آئے گی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی. تو مانگیے گا، رج کے دعائیں مانگیے گا. آج تھک جائیں دعائیں مانگ مانگ کے، آج سے اگلے 10 دن تو خوب مانگیے قرآن مجید کی سب سے زیادہ، کیونکہ یہ ہے اصل چیز. باقی دنیا بھی مانگے، دین بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اپنوں کی، پرائے کی، سب کی مانگے. والدین کی مانگے، اپنے بچوں کی مانگے، اپنی نسلوں کی مانگے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کی جو دعا دیکھیں کس طرح انہوں نے دعا کی کہ میری نسل میں کوئی نبی ایسا ہو جو یہ کرے. اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعا، کیونکہ اس وقت جو جب دعا مانگ رہے تھے ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام تھے. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اور اتنے ہزاروں سال بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے. اور کیا بہترین انداز میں قبول ہوئی ہے. اور جو جو انہوں نے مانگا تھا نا، ایک ایک لفظ قبول کیا اللہ نے. بس ہمارا وہ ایمان نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے ہم میں. ورنہ دعائیں ٹھیک ہے پیغمبروں کے لیول کی تو نہیں، مگر ہوتی ہیں، معجزے آج بھی ہوتے ہیں. آپ کا ایمان ہونا چاہیے اللہ پر. چلیے جی، اب اس کی آسانی پھر میں بتا دوں. تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، یہ بھی ہمارے لیے آسان رہا. تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوا. اور ابھی بھی اب ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کورسز بھی کریں، مگر اس کو یہ نہ سوچیے گا کہ بس میں نے ایک کورس کر لیا، 1 سال کا، 2.5 سال کا، 4 سال کا. ساری زندگی شامل رکھیں اسے. پھر قرآن مجید کی تمام بنیادی تعلیمات پہلے چھوٹی چھوٹی جامع اور محکم صورتوں کی شکل میں نازل ہوئیں، تاکہ لوگوں کے لیے ان کا سمجھنا، اخذ کرنا، محفوظ رکھنا، عمل کرنا، دوسروں تک ان کو پہنچانا آسان ہو. قرآن مجید میں ہر بات کو مختلف شکلوں، صورتوں، مثالوں سے سمجھایا گیا، تاکہ ایک جگہ سمجھ نہیں آتی دوسری جگہ آ جاتی ہے سمجھ. پھر قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم موجود ہے. دونوں کا اپنا خاص انداز ہے جسے پڑھنے والا بآسانی سمجھ پاتا ہے. آپ قرآن مجید کا سفر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ہر لحاظ سے آسان رہے گا. مشکلات بھی آئیں گی، وہ مشکلات اللہ کی طرف سے آسان کر دی جائیں گی. چلیے جی، اگلی آیت آپ کے لیے سورۃ الرحمن کہ وہ آیت جو 31 بار قرآن مجید اس میں سورہ میں آئی ہے. اچھا، اب اس کی تفصیلات ہیں. یہ جب میں سورہ کرواؤں گی انشاءاللہ تعالی تو تفصیل شیئر کریں گے کہ یہ کہاں آ رہی ہے، وہاں بار بار آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، اور کس معنی میں آ رہی ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ تب ہم دیکھیں گے. اور یہ جو ہوتا ہے نا کیوں ہے ایسا، یہ اکثر مفسرین لکھتے ہیں، اکثر اسکالرز اپنے وہ بتاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ کیوں حرف آخر نہیں ہوتا ہے. کسی عالم کو کچھ سمجھ آیا، اس نے وہ آپ کو بتا دیا، کسی مفسر کو کچھ سمجھ آیا. تو یہ بس نا قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہیں. آپ کو آج ایک بات سمجھ آئے گی، اگلے دورہ قرآن تک آپ کا لیول اور بڑھ جائے گا، کچھ اور باتیں سمجھ آئیں گی. وہی آیت نیکسٹ ٹائم پڑھیں گی اور سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی اس کا کوئی لیکچر سنیں گی، کبھی اس کا کوئی کورس کر رہی ہوں گی، کبھی کوئی ترجمہ دیکھیں گی، کبھی تفسیر دیکھیں گی. آپ کو وہ ہر بار پہلے سے زیادہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اب آلہ کا لفظ ابھی دیکھتے ہیں. نعمتوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قدرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعض لوگ مختلف سوال کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو جہنم کا بھی ذکر آ رہا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو وہاں پر یہ نعمت نہیں، قدرت کے معنی میں آتا ہے. دوسرا، اگر نعمت کے معنی میں آتا ہے تو کیا یہ نعمت کم ہے کہ ہمیں آخرت کا پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ سنبھل جاؤ اور اس زندگی کا وقت اپنا ضائع نہ کرو اور آخرت کی تیاری کر لو. تو دیکھا جائے تو یہ اگر جہنم کا ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے. اگر ہمیں نہ بتایا جاتا، اچانک سے قیامت آ جائے، آئے گی تو ابھی بھی اچانک سے، لیکن فرض کر ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا اور اچانک سے اور یہ جہنم سامنے آ جاتی اور جہنم میں ڈال دیا جائے، تو یہ نعمت کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن مجید میں پہلے سے. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. اس میں یہ تسنیہ کا صیغہ ہے جو دو کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں سے کہا جا رہا ہے. اور اس کی تفصیلات ہیں. اب اس وقت وہ نہ ہی وہ موقع ہے نہ ہی وہ وقت. صرف ایک ریمائنڈر تھا، سافٹ سا ریمائنڈر. اس میں
बस ये देख लेते हैं। आला, ये नेमत के माना भी है, कुदरत के माना भी है, या निशान अजमत के माना में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। इससे मुराद वो तमाम नेमतें हैं जो इंसान की उसकी जरूरत मुहैया करती हैं और आती रहती हैं। उसे जिंदगी बसर करने के लिए किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। और ये लफ्ज बिलोमून जमा ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऐसी नेमत एक तो है नहीं, लिहाजा हमेशा आला का लफ्ज आता है। और ये आयत इस सूरत में 31 मरतबा, 31 टाइम्स रिपीट हुई है। कहीं इसका लफ्ज अजीम शान नेमतों के माना में, कहीं कुदरत की निशानियों के माना में, कहीं एट द सेम टाइम दोनों माना में। बहुत खूबसूरत सूरह मुबारक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने तौफीक दी तो जो हमारा प्रॉपर कोर्स शुरू होगा 4 साल का, उसमें भी देखेंगे। इसके अलावा इसका अलग से भी कोर्स करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आज की अगली आयत करीमा वो देखते हैं। 27वां पारा। अब सूरतुल हदीद की दो आयत आपके लिए सिलेक्ट की गई हैं, 11 और 20। 11 देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन जल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना। अभी ये चंद दिन पहले 30 दिन 30 टास्क में आपसे इन्फाक फी सबिलिल्लाह शेयर किया गया। उस पे मैंने रिकॉर्डिंग में सारा बताया था कि क्या कुछ होता है इसमें। अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करना, खालिस, ये नहीं कि कुछ अपनी बची खुची चीज खर्च कर दी, टूटी फूटी, रद्दी, दिल से उतरी हुई, और जिसकी अब ना हमें जरूरत है ना चाहत, नहीं। तो वो सब इन्फाक फी सबिलिल्लाह में आता है। हाँ, बाज उलमा कहते हैं कि उसके आगे से तफसीलात हैं उसमें। आम, फर्ज सदकात भी आ जाएंगे, नफल सदकात भी आ जाएंगे, कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। और सिर्फ वक्त नहीं, सिर्फ माल नहीं, वक्त भी आप खर्च करते हैं, अपनी जवानी खर्च करते हैं, जिंदगी लगाते हैं, अपनी कोई अल्लाह ने आपको स्किल दिया है, आपको कोई भी इस तरह का सलाहियत दी है, वो सब लगा देना इन्फाक फी सबिलिल्लाह। ठीक है। अब इसमें खास तौर पर बाज उलमा के नजदीक जो दीन पर लगाया जाता है ना, उसे कर्ज हसना कहा जाता है। ठीक है। जो मैं अभी आपसे स्लाइड शेयर करने वाली हूँ उसमें तो सब कुछ आ जाता है, उसमें इन्फाक फी सबिलिल्लाह ही आ जाता है। लेकिन बाज ने इसको थोड़ा अलग किया है, खास तौर पर दीन के रास्ते में। मुझे याद है जब मैं नई नई कुरान मजीद से जुड़ी थी, तो मेरा बिल्कुल शुरू के ही, शायद पहला दूसरा दिन होगा, वैसे तो मुझे वो आयत भी याद है जो उस दिन पढ़ाई जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा याद रहेंगी, वो दिन याद है, वो तारीख याद है, वो वक्त याद है। और अभी तक कोई दिन ऐसा नहीं कि मैंने उसे याद ना किया हो और अल्लाह का शुक्र ना अदा किया हो। इतनी शुक्रगुजारी आती है, खुद अपने आप पे रश्क आता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं इससे पहले मर नहीं गई। अगर मैं पहले मर जाती तो मुझे कुरान मजीद से मैं जुड़ती ही ना, मैं इतनी बड़ी सआदत से महरूम रह जाती। मेरी मेहनत कितनी कबूल हुई है नहीं हुई ये तो बात की बात है। अभी मैं इस पर खुश हूं कि मुझे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद से जोड़ दिया। ऐसा कोई दिन नहीं है, दिन में कई मर्तबा मुझे ख्याल आता है, और मैं सबको दुआ करती हूँ, सबको दुआ देती हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला सबको कुरान मजीद से जोड़ दे, इन्हें एक बार कुरान मजीद की लज्जत महसूस हो, इनको एक बार इनके दिल पर उतरे, इन्हें पता चले कि ये दुनिया कुरान मजीद के बगैर फीकी है, ये जिंदगी कुरान मजीद के बगैर अधूरी है, कुछ भी नहीं रखा इस दुनिया में अगर कुरान मजीद ना हो। ठीक है। बेटी स्क्रीन पे ना लिखिएगा, डिस्ट्रैक्शन होती है इससे। अच्छा, अब यहाँ पर इससे पहले कि मैं ये बात करूं, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, फायुदाइफाहु लहू, तो वो उसके लिए बढ़ा चढ़ा देगा, कई गुना कर देगा। वलहु अजरुन करीम, और उसके लिए बाइज्जत अजर हो। तो ये कर्ज हसना देखते हैं, इसकी स्लाइड्स। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर फिर आपको एक रिमाइंडर देना चाहूंगी कि अल्लाह ताला को हम धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह ताला की राह में आज अगर आप कोई माल खर्च करने जा रही हैं, वक्त खर्च करने जा रही हैं, अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा, कुछ भी, तो वो देखिए क्या मैं बेहतरीन वाला दे रही हूँ। हम क्या करते हैं, अपने माल में से भी बचा खुचा, कोई भी बची खुची चीज अल्लाह की राह में देते हैं। खाना भी बासी गला सड़ा, बिल्कुल डस्टबिन में फेंकने से चंद लम्हे पहले पूछ लेते हैं लोगों को, अगर कोई ले ले तो चले सवाब मिल जाएगा, सदका हो जाएगा। आप वक्त देखें, कौन सा वक्त। अब देखें हम अपनी जिंदगी का, एक औरत
جو پیک اس کی جوانی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، وہ اپنی شادی کے بعد اپنے بچوں کو وہ پیدا کرنا اور پالنے پہ لگاتی ہے، کیونکہ یہ کام بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے وقت چاہیے، صحت چاہیے، توانائی چاہیے بچے کے لیے. آپ ایک بچے کو پیدا کرنے کے بعد اسے پال رہی ہوتی ہیں، اس کا صرف کھانا پینا ہی نہیں، اس کی تربیت بھی کرنی ہے. تو آپ کی جو زندگی کا نچوڑ ہے، جو آپ کی جوانی کا نچوڑ ہے، صحت ہے ہماری. ہماری صحت ہمارے بچوں میں چلی جاتی ہے. جہاں ہماری جوانی بچوں میں لگتی ہے، وقت لگتا ہے، وہاں ہماری صحت، میری ہڈیاں، میرا جسم، میرے کچھ بھی اب پہلے جیسا نہیں ہے جیسا کہ بچوں کی برث سے پہلے تھا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. میں نے اپنے بچوں کو بہترین اپنی زندگی کا وقت دیا، الحمدللہ. آپ سب ماؤں نے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم وہ بچا کھچا، آدھا ادھورا، وہ بڑھاپے والا، تھوڑا سا کام ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا، کچھ زیادہ رہ ہی جاتا ہے، ہوتے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ والا وقت دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ یہ اور بات ہے کہ وہ اتنا قدردان ہے، جتنا آپ کر سکیں گی وہ آپ سے لیا بھی جائے گا، آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا وقت ہم نے سلیکٹ کیا؟ اچھا ابھی میں پڑھ لوں، پھر میں دین سیکھوں گی. ابھی میں شادی ہے میری، ابھی میرے بچے یہ بڑے ہو جائیں، پھر میں یہ کروں گی. ان کی شادیاں ہو جائیں، پھر میں یہ کروں گی، تو ان کی دین کی طرف آؤں گی، دین کا کام ہم نے بالکل آخر کے لیے رکھ چھوڑا ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ دن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. اور پھر جب وہ آتا ہے، فرض کریں جڑتے ہیں، تو کیا وہ صحت، وہ انرجی رہتی ہے؟ تو پھر آپ جتنا آپ دے رہے ہیں اسی حساب سے آپ کو ملے گا. اب ایک شخص اپنی پیک جوانی کا ٹائم اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے، جبکہ وہ کوئی اور کام بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لگا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت فرق کرتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں فرق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہود کی جب بات کرتے ہیں قرآن مجید میں، ان کی برائیاں ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ تم یہ نہ کرنا، یہ کرتے رہے ہیں یہ لوگ. وہاں پر بھی بیچ میں ایک آیت ضرور آ جاتی ہے کہ یہ یہودی بھی سارے برابر نہیں تھے. ان میں سے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے وقت نکالا، اللہ کی راہ میں اللہ کو وقت دیا، رات کی گھڑیوں میں عبادتیں کی. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرنا نہیں بھولتے ہیں. تو اب آپ نے کچھ بھی دینا ہے نا اللہ کے راستے میں، چاہے آپ کھانا نکال رہی ہیں تو کوشش کریں اپنی روز کی جو ہانڈی پکتی ہے اس میں سے نکال کے دیں، تازہ دیں، احترام سے دیں، کسی کو اچھے طریقے سے پیک کر کے دیں، روز دیں. کسی کو کوئی گھر میں آتا ہے اس کو دے دیں، کسی کے گھر بھجوا دیں، کوئی گلی میں آتا ہے. صاف ستھرا کھانا، تازہ، جس طرح آپ کھاتی ہیں ویسے دیں. قبولیت بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا، تو بہترین دیں. کچھ بھی آپ نے مال دینا ہے، اپنے لباس دینا ہے، وقت دینا ہے، تو بہترین دیجئے. آج سے نیت کیجئے. جب یہ ہڈیوں میں جان ہے، صحت ہے، جب چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائیں گی، نہ نظر کچھ آئے گا، نہ بولا جائے گا، نہ سنا جائے گا، کیا دیں گی پھر؟ تب میں آپ کو بتاؤں، اس عمر میں وہی بوڑھا وقت دے سکے گا جس نے اس سے پہلے جو قرآن مجید سے جڑ گیا اور اس نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا اور وہ سکھا رہا ہے. اب وہ یہ ہے کہ اس کو بہت کچھ یاد ہے، جتنا اس نے کورسز کی ہیں. اب وہ صرف پڑھاتا جا رہا ہے اور پڑھاتا رہے گا. اور قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صحت دیں گے، وہ باقی بزرگوں کی طرح اس کی یادداشت بھی نہیں جائے گی، قائم رہے گی، انٹیکٹ رہے گی. اس کی صحت بھی ایسی رہے گی، اپنا کام خود کر رہا ہوگا. یہ آزما کر دیکھ لیجئے، قرآن مجید کی برکتیں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی یہ سوچے، اور پھر سوچتے بھی نہیں ہے، میں کہتی ہوں چلے اسی وقت وہی وقت دے دیجئے اللہ تعالیٰ کو. ویسے تو اس وقت میں آپ کے لیے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی کھڑے ہو کر. تسبیح کرتے ہیں تو سر تھک جاتا ہے. قرآن مجید تھوڑا سا کھولتے ہیں تو وہ بھی نہیں پورا. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں نے بزرگوں سے سنا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے بڑھاپا. صحت ہوتی نہیں ہے، پاس کوئی ہوتا نہیں ہے. اپنا پرانا، اپنے والدین، بہن بھائی، دوست سب جا چکے ہوتے ہیں دنیا سے، اور پچھتاوے بہت سارے ہوتے ہیں، یادیں ہوتی ہیں، اور صحت بھی نہیں ہے کہ وقت کہیں اپنے آپ کو بیزی کر سکے. تسبیح بھی نہیں ہوتی ہے، چلا پھرا بھی نہیں جا رہا، وقت بھی نہیں گزرا، بہت اذیت ناک ہو جاتا ہے. اس وقت کے لیے نا آج سے تیاری کریں. اور صرف یہ نہیں کہ بڑھاپے کے لیے کرنی ہے، بڑھاپے کے لیے بھی کریں، اپنی آخرت کے لیے بھی کریں. ابھی سے تیاری کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنا یہ صحت والا، کمپیریٹیولی جو بھی ہے، جوانی ضروری نہیں کہ 20 سال، آپ 40 سال کی بھی ہیں تو بھی. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ خواتین 40 کے بعد، یہ 50 کے بعد بھی
شروع ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو بالکل بوڑھا سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں، بعض اب 40 کے بعد بھی یہ سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ 40 کے بعد ہی تو شعور آنا شروع ہوتا ہے آپ کو، چیزیں پہلے سے زیادہ سمجھ آنے لگتی ہیں۔ وہ جو لوگوں پہ وقت لگائے تھے، لوگوں کو راضی کرتے زندگیاں گزار دی، اب احساس ہوتا ہے کہ کہاں وقت ضائع کرتے رہے، تو یہ تو خود ہی عقل آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو، رب کی پہچان زیادہ ہونے لگتی ہے۔ تو یہ جو بھی وقت آپ کو مل رہا ہے نا، یہ مت سوچیں، اور یہ ایک طرف یہ کہتی ہیں کہ اب وہ صحت نہیں رہی ہے، وہ نہ کوئی کورس میں کر سکتی ہوں، میں 50 کی ہو گئی ہوں، نہ وقت دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف دنیا جہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا جہاں کی فنکشنز اٹینڈ ہو رہے ہیں، اور ساری باتیں بچپن کی یاد ہیں، جوانی کی یاد ہے، بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں، گوسپ، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو جو وہاں وقت لگا رہی ہیں، انرجی لگا رہی ہیں، تھوڑا بہت قرآن مجید سے جڑ جائیں، جو بچی کچی آپ کو لگتا ہے میری صحت ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیں گے، قرآن مجید سے آپ جڑ کر دیکھیں، آپ جیسے دوبارہ نہیں جوان ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد ہماری وہ صحت، وہ اب وہ بات نہیں رہی، اب تو میں بوڑھی ہونا شروع ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ 40 سال کے بعد مجھے اللہ نے میری وہ صحت دی ہے جو میں نے آج تک 40 سال میں نہیں دیکھی تھی۔ تو یہ آپ اپنا ایکسپیرینس کر کے دیکھیے۔ خیر، پھر بھی کوشش کیجئے جو اللہ کے راستے میں دینا ہے آپ نے بہترین دینا ہے۔ ہمارے ہاں تو بچہ بھی جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس کو اور پروفیشن کی طرف بھیج دیتے ہیں، جو کسی کام میں ہمارے نزدیک یوں لگتا ہے کہ وہ نہیں چل رہا، پڑھتا بھی نہیں ہے، اسے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس بچے کے نصیب سب سے اچھے ہیں جو مدرسے چلا گیا ہے، یا وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کے پاس رہ گیا اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکا، وہ بچہ سب سے خوش نصیب ہوتا ہے۔ لیکن دنیا نہیں سمجھتی ان باتوں کو۔ تو آپ نے اپنا بہترین وقت، بہترین جو بھی آپ کے پاس ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں لگا دیجئے، کئی گناہ کر کے آپ کو واپس ملے گا۔ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، یہ جو وقت اللہ کے راستے میں آپ لگائیں گی نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ او مجھے رات کو جاگنا پڑ رہا ہے، اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، میں تھک رہی ہوں، مجھے کمزوری ہو رہی ہے، سب صحت واپس لوٹا دی جائے گی آپ کو، پہلے سے بھی زیادہ جوان آپ ہو جائیں گی، پہلے سے زیادہ طاقت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے راستے میں اگر تھک رہی ہیں، تھکیں گی، وہ سب کچھ آپ کو واپس مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں تو کئی گنا ملے گا۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ قرض حسنہ سے مراد ہر وہ مال ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہدایت و احکام کے مطابق خرچ کیا جائے، خواہ وہ فرضی صدقہ یا زکوٰۃ ہو، یا واجبی صدقات ہوں یا نفلی، خواہ وہ فی سبیل اللہ جہاد میں خرچ کیا جائے یا کسی محتاج کی ضرورت کو دور کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہے جو زیادہ تر رائے سب کی میں نے بتا دی۔ کچھ علماء کہتے ہیں قرض حسنہ صرف وہ ہوتا ہے جو دین کے راستے میں لگایا جائے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ بالکل شروع کے دن تھے، اس میں مجھے یہ آج میرے سامنے آئی تھی، ٹیچر نے بتاتے بتاتے جو میری استاذہ تھی، انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ مجھے نہیں پتا تھا قرض حسنہ کسے کہتے ہیں۔ اب آئی واز سرپرائزڈ کہ اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے۔ یہ تو بعد میں نے اس آیت کو جب پڑھا، سامنے آئی، اور ابھی بھی مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ جب لوگ پہلی بار سنتے ہیں تو وہ میری طرح ہی سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے اور میں کدھر وقت ضائع کر رہی ہوں؟ وہی میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کام لے، میں آپ کے کام آنا چاہتی ہوں۔ اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میرا پہلا دوسرا دن تھا، کہ یہ کیسے کام لیا جائے گا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا مجھ سے اس طرح کام لیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود آپ سے کام لیں گے۔ تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کو واقعی کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ میری نہ آپ کی، میں پھر بتا دوں، ہم نہیں کریں گے کسی اور کو بھیج دے گا، لیکن اب زمین کا ایک طریقہ ہے، سسٹم ہے، خود تو نہیں آئیں گے وہ نیچے تب اپنی دعوت کا کام کرنے، یہاں تو انسان ہی کریں گے نا۔ تو جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کے راستے میں کچھ بھی لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں، وہ کئی گنا اس سے زیادہ لوٹا دیتے ہیں۔ اگر مجھے کسی ٹائم یہ لگا محنت کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، کورسز کرتے ہوئے، کہ میں نے اپنے فرض کریں کہ تھوڑا سا وقت میں پہلے کی طرح نہیں دے پا رہی ہوں، جو میں نے اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، الحمدللہ میرا دل مطمئن ہے میں نے انہیں خوب ٹائم دیا ہے، لیکن اگر کبھی لگتا ہے کہ اب اس راستے میں اس طرح نہیں دے پاتی ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایسے نرم کر دیا کہ وہ ان کو مجھ سے اس طرح ٹائم اب چاہیے ہی نہیں، وہ میرے تھوڑے سے ٹائم پہ بھی اللہ کی برکت سے، اللہ کے اذن سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، انہیں مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہوتا، کوئی لڑائی جھگڑا، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہمارا ٹائم نہیں ضائع ہوتا،
یہ قرآن مجید کی برکتیں ہیں. میں اپنی مثالیں نہیں دیتی ہوتی ہوں، لیکن آپ بھی عورت ہیں، میں بھی عورت ہوں. میں آپ کو اپنے اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ میرے لیول پر آ کے دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتے. میں اللہ کے راستے میں اگر وقت لگاؤں گی، محنت کروں گی، کوشش کروں گی، اپنی انرجی دوں گی، صلاحیتیں لگاؤں گی، یا چلے تھوڑا فیملی کا ٹائم بھی اللہ کے راستے میں اگر کبھی لگانا پڑے، سب کمیاں پوری کر دیتے ہیں. ایسی برکتیں اتارتے ہیں کہ جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو اب اس میں تھوڑا سا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں حلال کمائی. قرض حسنہ کے سلسلے میں یہ 10 امور کا لحاظ رکھنا اسے افضل صدقہ بنا دیں گے. حلال کمائی سے خرچ کیا جائے. کوئی یہ نہ سمجھے حرام کمائی سے کوئی وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا. صدقے میں ناقص مال نہ دے. کچھ بھی آپ نے دینا ہے بہترین دے. اپنا بہتر سے بہترین دے کے دیکھیں. اس وقت صدقہ کرے جب خود بھی اس کی ضرورت ہو. یہ لازمی نہیں ہے، لیکن آپ اگر کر کے دیکھیے تو ایک عجیب سی آپ کو خوشی محسوس ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ خود بھی آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی، اور آپ دیکھتے ہیں کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کو بھی ہے. تو ہمیشہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں دین اسلام آپ کو نہ امپوز کرتا ہے کوئی چیز، نہ کمپلسری کرتا ہے. اگر کبھی آپ اس طرح کریں، ایک چیز کو آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے، اور کسی اور کو بھی ضرورت ہے، آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں، دیکھیے کس طرح وہ آپ کو واپس آ کے وہ واپس ملتی ہے. نمبر 4، اپنی ضرورت پہ کسی کی ضرورت کو مقدم رکھے. صدقہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائیں، اور نہ ہی کسی دوسری صورت میں اس کا معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ باتیں صدقے کو برباد کر دیتی. کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو. اپنے دیے ہوئے صدقے کو حقیر جانیں. اپنی ہر نیکی کو سمجھیں کہ یا اللہ کمی رہ گئی، تیری شان کے مطابق میں نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ بس جیسا میں کر سکی قبول کر لیجئے گا. اگر صدقے میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دے تو یہ اس کے اپنے حق میں بہتر ہے. محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کیا، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. مجھے پہلے مال دیا، پھر توفیق دی، اور میں نے اس کو دیا اور مجھے اجر مل رہا ہے. میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتی تھی جو مانگ رہا ہے، جو ضرورت مند ہے. تو ہم اس نظر سے دیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں ٹائم تو ہو چکا ہے اور میکسیمم شیئر ہو چکا ہے الحمدللہ. اس کے دو فائدے، ایک یہ کہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرے گا، اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا دوسرے میں بعد میں دیکھتی ہوں، اسی کو پہلے پڑھ دیتی ہوں. ایک یہ کہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرے گا. دنیا میں بھی ایسے خرچ کیے ہوئے مال کی واپسی کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور آخرت میں تو 700 گنا اس سے بڑھ کر بھی اضافہ ہو سکتا ہے. دوسرا، انہیں عمدہ اجر عطا کرے گا. یہ جی آج کی آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتا چلا. انتہائی مختصر، صرف آپ کی توجہ اس طرف دلائی گئی ہے. یہ بھی آپ کے لیے میں نے سلیکٹ کی تھی، لمبی آیت ہے. ایسا کرتے ہیں اس کا صرف ترجمہ شیئر کر دیتی ہوں، ایک سافٹ ریمائنڈر ہو جائے گا ہمارے لیے. اس سے ملتی جلتی باتیں میں آپ سے کئی بار شیئر کر چکی ہوں، لیکن اس میں کچھ مختلف بھی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان لو، سورۃ الحدید آیت نمبر 21، آیت نمبر 20. جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے، بناؤ سنگار ہے. تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا. پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے. اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. میں پھر آپ کو بتا دوں، جب آپ ایسی آیات آپ کے سامنے آئیں تو دنیا کو اس معاملے میں، جو شخص دنیا سے آخرت کی تیاری کر رہا ہے، آخرت کو کما رہا ہے، یہ اس کے لیے نہیں بات ہوتی. یہ دنیا کو جب کھیل تماشا کہا جاتا ہے اور یہ زینت کہا گیا ہے، اور جتنی بھی تفصیلات ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو دنیا میں. سلائیڈ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پھر آپ اسے زیادہ سمجھ پائیں گے. اس سے مراد انسان کے وہ کام ہے جو وہ اس زندگی میں صرف دنیا میں حاصل ہونے والے فوائد کے لیے کرتا ہے. تو اب یہ سب کچھ ہے جی دنیاوی زندگی میں. دنیا کھیل ہے، دنیا تماشا ہے، دل لگی ہے، زینت ہے، باہم فخر کرنا، ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا میں آیت دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور اس میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں جی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک فصل ہوتی ہے، کاشتکار اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں،
اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی وہ خوبصورتی کشش کھونے لگتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے. اب وہ کسی کی نظروں میں بھلی نہیں رہتی. جو کام لینا تھا، فائدہ لینا تھا، وہ لے لیا، اب وہ بیکار ہو جاتی ہے. اور یہ ہوتامہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ختم ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، ختم. دنیا کی ہر چیز اسی طرح سے ہے. میں ہوں، آپ ہیں، ہمارا مال ہے، ہمارا وقت ہے، ہماری جوانی ہے، ہمارا لباس ہے، ہمارے گھر ہیں. آپ کچھ بھی ایسا دیکھ لیجیے. آپ یہ جو پرانی چیزوں کی دکان ہوتی ہے وہاں جا کے دیکھ لیں. کبھی سوچیں، کبھی جب یہ چیز کسی نے خریدی ہوگی تو کیا شان و شوکت ہوگی اس چیز کی بھی. خریدنے والے کے کیا جذبات ہوں گے. گھر میں لایا ہوگا، رکھی ہوگی، فائدہ اٹھایا ہوگا، خوش ہوا ہوگا دیکھ کر. پھر آہستہ آہستہ پرانی ہوتی گئی، دل سے اترتی گئی، ضرورتیں پوری ہوتی گئیں، اس کو کباڑ کی دکان پہ کباڑیوں کو دے دیا. دنیا کی ہر چیز اس طرح سے ہے. یا میں آپ سے شاہ عبد القادر رحم اللہ کے کچھ الفاظ شیئر کرنا چاہوں گی. لکھتے ہیں: آدمی کو اول عمر میں کھیل چاہیے. اب یہاں پہ جو کہا گیا نا دنیا، یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. لائب و لہب، وہ دنیا کے فیزز بھی ہیں اس میں. صرف یہ نہیں کہ یہ رینڈم ہے چیزیں کہ جی دنیا ایسے ایسے ہے. بالکل ایسے ایسے تو ہے، یہ فیز بھی ہیں. پہلے کھیلتا ہے بچہ، پھر لہو. لہو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کو اہم والی چیز سے غافل کر دے اور کم اہم میں آپ وقت لگا دیں. پھر زینت، جوانی آتی ہے. اپنا بناؤ سنگھار، اپنا آپ ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑے رہنا، بال بناتے رہنا، اپنا لباس. میں بڑی چیز ہوں، بس میں ہی سب سے زیادہ حسین، میں ہی اپنے آپ کو لگتی ہوں دنیا میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تفاخر بینکم، فخر کرنا اپنے حسن پہ، جمال پہ، قابلیت پہ، ذہانت پہ، مال پہ، دولت پہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اموال اولاد کی کثرت. ایک وقت ایسا آتا ہے پھر یہ ساری یہ ترتیب چل رہی ہے. آدمی کو اول عمر میں کھیل چاہیے، پھر تماشا، پھر بناؤ سنگھار، پھر ساکھ بڑھانا اور نام و نمود حاصل کرنا. اور جب مرنا قریب ہو تو مال اور اولاد کی فکر کرنا کہ میرے بعد میرا گھر بنا رہے اور اولاد آسودگی سے زندگی بسر کرے. تو یہ سب دھوکے کا سامان ہے. آگے کچھ اور کام آئے گا، ایمان اور عمل صالح. یہ کچھ کام نہ آئے گا. یہ ہے شاہ عبد القادر رحم اللہ کے الفاظ. انہوں نے اس سے یہ ترتیب نکالی ہے، بس آپ کی توجہ دلانی تھی. تو یہی ایک ہی دنیا ہے، ایک ہی زندگی ہمیں ملی. اس میں اب کون اس کی آخرت کی تیاری کرتا ہے اور کون صرف دنیا دنیا کرتے رہ جاتا ہے. یاد رکھیے گا، آپ کو دنیا کی محبت سے دین اسلام روکتا نہیں ہے. اولاد سے محبت بھی جائز ہے، بیویوں سے محبت بھی نیچرل ہے، مال کی محبت بھی. لیکن ایسا نہ ہو کہ صرف ان کی محبت میں ہی ہم گم ہو جائیں اور آخرت ہمیں یاد ہی نہ رہے. چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی. صرف آپ کی توجہ ہی دلانی تھی. ایک بار پھر آپ کو میں ریمائنڈر دوں گی، آج سے آخری عشرہ سٹارٹ ہو رہا ہے، طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں. خوب عبادت کیجیے گا، خوب دعا کیجیے گا. جو کمی رہ گئی وہ ان میں پوری کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور جو بھی ہم نے دورہ قرآن میں ابھی تک دیکھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا قرآن مجید سے ہمیں جوڑ دیں، اور جو آپ نے سیکھا ہے اب آپ نے آگے پہنچانا ہے. الحمدللہ ہمارا ایک ایسا گروپ بھی ہے جس میں کہ آپ جیسی بہنیں ہیں، اور وہ صرف ہم انہیں ریمائنڈر دیتے ہیں کہ ہمارے یہ کورسز شروع ہو گئے ہیں یا ہم نے مکمل کر لیے ہیں یا یوٹیوب پر اویلیبل ہیں. آگے ان سب بہنوں نے اپنے اپنے گروپس بنائے ہوئے، اور ہمارے ادارے کے وہ یہاں سے یوٹیوب کے جو ریکارڈنگز ہیں یا جو ہماری سلائیڈز ہیں وہ وہاں پر شیئر کرتی ہیں اور خود کورسز کرواتی ہیں. اسپیشلی جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، میں یہ بتاتی چلوں، کچھ ہمارے کورسز ہیں جو ہماری ایڈمن ہفتے 10 دن کے ہوتے ہیں، 2 ہفتے کے ہوتے ہیں، سلائیڈ سے پول سے کرواتی ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے. باقی یوٹیوب پر ہمارے دونوں یوٹیوب چینلز پہ مکمل پلے لسٹ ہے. آپ اسے جس چیز سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، صرف ہمارے ادارے کی نہیں، کسی کے بھی آپ کو جس سے فائدہ ہوا ہے، آپ اپنے طور پر جہاں رشتہ داروں سے ملتے ہیں یا ان کی برائیاں کرتے ہیں، انہیں ناپسند کرتے ہیں، رونا روتے رہتے ہیں کہ وہ برے ہیں، اس نے مجھے یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ کیا، مجھے یہ نہیں دیا. آپ نے اب بدلنا ہے. اب آپ اہل القرآن ہیں، آپ نے صرف دینے کا سوچنا ہے.
آپ نے سوچنا ہے کہ میں ان کے کس طرح کام آ سکتی ہوں، میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں. ان دوستوں، ان رشتہ داروں، ان بہنوں، ان محلے والی خواتین یا جنہیں آپ نہیں بھی جانتے، آپ فلائر بنا کے شیئر کر سکتے ہیں. آپ گروپ بنائیے، ریگارڈلیس کوئی اس میں ریگولر رہتا ہے نہیں رہتا ہے، سنتا ہے نہیں سنتا ہے، یہ بات کی بات ہے. آپ نے قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دین کے راستے میں اپنا وقت، اپنی صلاحیت، جو سیکھا ہے، ابھی آپ نے پورا کورس نہیں کیا وہ نہ ابھی شروع کریں، لیکن جو سیکھا ہے، جتنا آیا ہے، کسی کی ریکارڈنگ سنیے وہ آگے شیئر کر دیں. کسی کی کوئی بات اچھی لگی ہے، کوئی سلائیڈ، کوئی پوسٹ اچھی لگی ہے، تو اس طرف آئیں، پہلا قدم اٹھائیں اس رمضان میں. آپ دیکھیے گا اگلے رمضان تک کتنی تبدیلی آ چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سے کام لینا شروع ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک